الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد باب قول اللہ تعالی واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا۔ یہ باب اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کے بارے میں ہے، اللہ نے ابراہیم کو خلیل بنایا، وقولہ، اور اس فرمان کے بارے میں ان ابراہیم کان امتا قانتا للہ، بے شک ابراہیم امت تھے، عاجزی اختیار کرنے والے تھے اللہ کے لیے۔ اور اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کے بارے میں ان ابراہیم لأواہ حلیم، بے شک ابراہیم اواہ تھے، بردبار تھے۔ ابو میسرہ کہتے ہیں الرحیم بلسان الحبشہ، اواہ کہتے ہیں رحیم کو حبشی زبان کے اندر۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب الانبیاء، انبیاء کا تذکرہ جہاں سے شروع کیا، آدم علیہ السلام سے بات شروع کی، اور اب بات آئی ہے ابراہیم علیہ السلام پہ۔ ابراہیم کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ اللہ نے ابراہیم کو خلیل بنایا۔ خلیل کسے کہتے ہیں؟ خلیل کا معنی یہ ہوتا ہے، اہل علم نے محبت کے 10 درجے ذکر کیے ہیں۔ 10 درجوں میں سب سے آخری درجہ جو ہے، سب سے انتہا کا درجہ، یہ خلت کا درجہ ہوتا ہے۔ خلت کا درجہ یہ ہوتا ہے کہ کسی بندے کے دل سے اپنے حبیب کے سوا ہر چیز کا خیال نکل جائے، اس کو کہتے ہیں خلیل۔ اللہ نے ابراہیم کو خلیل بنایا، یعنی ابراہیم کے دل میں اللہ کی محبت کے سوا کسی اور کی محبت ٹکتی نہیں تھی، اسے کہتے ہیں خلیل۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بندہ اپنے بیوی بچوں سے بھی محبت کرتا ہے، انسان مال سے بھی محبت کرتا ہے، یہ کیسے ممکن ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنے بچوں سے محبت کرتے تھے، فاطمہ رضی اللہ عنہ سے بڑی محبت تھی، حسن و حسین سے محبت تھی، علی سے محبت تھی، اپنی ازواج سے محبت تھی۔ تو اس کا کیا مطلب ہے؟ مطلب اس کا یہ ہے کہ وہ بندہ کسی بھی طرح غیر اللہ کی محبت کو اللہ کی محبت میں رکاوٹ نہیں بننے دیتا۔ مطلب وہ بیوی بچوں سے محبت کرتا ہے، مال سے محبت کرتا ہے، لیکن وہ محبت ایسی نہیں ہوتی کہ جو اس کو اللہ کا حکم ماننے میں رکاوٹ بن جائے۔ ہماری بھی محبت ہے اللہ سے، لیکن ہماری محبت اس طرح کی ہے کہ بیوی بچے، مال، لالچ، یار دوست، کتنے اللہ کے احکامات ہم سے چھڑوا دیتے ہیں، ان کی محبت میں ہم اللہ کی کتنی باتوں کو چھوڑ جاتے ہیں۔ جبکہ ابراہیم علیہ السلام خلیل تھے۔ خلیل کا معنی یہ کہ کبھی بھی اس کے دل کے اندر اللہ کی محبت کو بجا لانے میں، اس کے حکم کو پورا کرنے میں کسی اور کی محبت کبھی رکاوٹ بنی نہیں تھی۔ آپ دیکھیں خلیل کا معنی، اللہ نے کہا ابراہیم 80 سال کی عمر میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اپنے ختنے کرو، ختنے کر دیے۔ بلکہ بعض روایات کے اندر یہ آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ابراہیم ہم نے تمہیں ختنے کا کہا تھا، ابھی ہم نے تمہیں وہ آلہ تو نہیں بتایا تھا کہ کس آلے کے ذریعے تم نے ختنے کرنے ہیں، تم نے پہلے ہی کلہاڑا پکڑ کے کر دیے۔ تو ابراہیم کہنے لگے کہ اللہ میں نے ناپسند کیا کہ تیرا حکم ماننے میں کچھ تاخیر ہو جائے۔ یہ خلیل تھے۔ اللہ تعالیٰ نے 80 سال کے بعد بیٹا دیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ابراہیم اس بچے کو اور اس کی ماں کو تم وہاں چھوڑاؤ کہ جہاں پر تم میرا گھر بناؤ گے۔ سوچا سمجھا تک بھی نہیں، اس پر ذرا سی بات نہیں کی، بیوی بچے کو لیا اور وہاں پر چھوڑا۔ اور وہاں پر چھوڑ کر آنے کا منظر دیکھیں، بیوی بار بار کہتی رہی، ہاجر بار بار یہ بات کہتی رہی کہ آپ ہمیں کچھ وجہ تو بتا دیں، آپ ہمیں کس لیے یہاں پر چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ بولے تک بھی نہیں، کیوں؟ اللہ نے اجازت نہیں دی۔
ہم سمجھتے ہیں کہ شاید یہ سنگ دلی تھی، ایسا نہیں تھا۔ یہ اللہ کی محبت دل پر اتنی غالب تھی کہ اور کسی کی محبت اللہ کے حکم کے سامنے ٹھہرتی نہیں تھی۔ اور ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے سے ملنے کتنی دفعہ آئے؟ تاریخ اور سیرت اور حدیث کی کتابوں کے اندر جو ملتا ہے وہ 3 دفعہ ہے۔ ایک دفعہ آئے نہیں ملے، دوسری دفعہ آئے پھر نہیں ملے، تیسری دفعہ آئے تو وہاں پر بیٹے کے ساتھ مل کر بیت اللہ بنایا اور سب معاملات کیے۔ یہاں ایک اور ذکر ملتا ہے، بس یہ ذکر ملتا ہے کہ وہ آئے تھے اللہ کے گھر پہ اپنے بیٹے کو ملنے۔ یہاں پر بعض مورخین یہ سوال اٹھاتے ہیں کہ یہ تو ایک سنگ دلی نہیں کہ بندہ اپنے بیوی بچوں کو پوچھے بھی نہ جا کر، یہ سنگ دلی نہیں ہے، یہ اللہ کی محبت کے اندر کمال ہے کہ رب نے جو چیز ایک دفعہ کہہ دی ادھر مڑ کے دیکھنا بھی نہیں، چاہے اپنے بدن کا ٹکڑا اسماعیل ہی کیوں نہ ہو، اللہ نے جب کہہ دیا وہاں پر چھوڑا تو چھوڑا ہے۔ خلت کا معنی یہ ہوتا ہے کسی کے دل میں کسی کی محبت یوں گھر کر جائے کہ سب کی محبت اس کے دل سے نکل جائے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا لو کنت متخذا خلیلا لاتخذت ابا بکر خلیلا، اگر میں خلت کا درجے پر کسی کو دوست بنانے والا ہوتا تو میں ابو بکر کو دوست بناتا۔ ولیکن صاحبکم اتخذ اللہ خلیلا، لیکن تمہارے نبی نے اللہ کو خلیل بنایا۔ کیا مطلب؟ ابو بکر سے محبت نہیں تھی؟ محبت تھی، لیکن خلت کے درجے پر محبت اللہ کے نبی نے کسی سے نہیں رکھی سوائے اللہ کے۔ تو ابراہیم کو اللہ نے خلیل کہا کہ ابراہیم محبت کے اس درجے پر تھا کہ اس کے دل کے اندر اللہ کے حکم کے آگے، اللہ کی محبت کے آگے کوئی چیز ٹکتی نہیں تھی۔ تو یہ ہوتا ہے خلیل کا معنی۔ بہرحال خلیل کے اور بھی کئی اہل علم نے معنی کیے ہیں۔ ابراہیم کو سریانی زبان کے اندر کہا جاتا ہے ابن راحمن، رحم کرنے والا باپ، سریانی زبان کے اندر، اسی سے ان کا نام ابراہیم پڑا۔ ویسے اس کے لیے مختلف لغات ہیں، ابراہام، ابراہیم، اور مختلف انداز سے اس کلمے کو پڑھا جاتا ہے۔ ان ابراہیم کان امہ، ابراہیم امت تھے۔ امت کون ہوتا ہے؟ ہمارے ہاں امت کہتے ہیں ایک افراد کی بڑی جماعت کو، جبکہ قرآن کے اندر اور حدیث کے اندر امت کا کلمہ کئی معانی کے لیے استعمال ہوا ہے۔ ان میں سے ایک معنی ہے امت کہتے ہیں اس شخص کو جو حق کے موافق ہو، وہ اکیلا ہی کیوں نہ ہو۔ جس طرح کہ صحابی رسول نے اس کی وضاحت کی، الامہ ما وافق الحق وان کنت وحدک، امت یہ ہوتی ہے کہ تو حق پر قائم ہو اگرچہ تو اکیلا ہی ہو۔ اس لیے امت شمار کرتے وقت افراد کی کثرت اور قلت نہیں دیکھی جاتی، بلکہ امت شمار کرتے وقت نظریات دیکھے جاتے ہیں اور عقائد دیکھے جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ساری کفریہ ملت کے مقابلے میں ابراہیم کو اکیلے کو امت قرار دیا۔ ابراہیم اکیلا ہی امت تھا، کیوں؟ ابراہیم حق پر تھا، جو حق پر ہو وہ امت ہوتا ہے۔ یہ نہیں کہنا چاہیے جی وہ فلاں تو کثرت ہے، فلاں سواد اعظم ہے، فلاں کی تعداد اتنی زیادہ ہے۔ ہمیشہ اللہ والے بندے تھوڑے ہی رہے ہیں۔ یہ تو کچھ اسلام کے سنہری دور گزرے ہیں کہ جس کے اندر حق والوں کی تعداد زیادہ تھی، وگرنہ آپ آدم علیہ السلام سے لے کر اب تک دیکھ لیں حق والوں کی تعداد تھوڑی رہی ہے، اور کبھی بھی دانا اور سمجھدار آدمی افراد کی قلت اور کثرت سے دھوکہ نہیں کھاتا رہا، وہ نظریات اور عقائد ان چیزوں کو دیکھتے رہے۔ تو ابراہیم اکیلے ہی امت تھے۔ اور بعض نے اس کا معنی یوں بھی کیا ہے کہ جتنا کام کوئی امت مل کے کرتی ہے اتنا کام اکیلے ابراہیم نے اپنی زندگی میں کیا۔ جو دعوت کا کام ابراہیم کر گئے آج وہ امتیں مل کر نہیں کر سکتی۔ ہم نے ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کو پڑھا نہیں، اس لیے ہمیں اندازہ نہیں انہوں نے کتنا کام کیا۔ بہت قربانیاں ہیں ابراہیم علیہ السلام کی۔ اور اللہ تعالیٰ نے دوسرا لفظ استعمال کیا قانتا للہ، اللہ کے لیے اطاعت کرنے والے، اللہ کے لیے مطیع ہو جانے والے۔ یہ اللہ تعریف کر رہا ہے، کمال یہ ہے کہ اللہ تعریف کر رہا ہے۔ ان ابراہیم لأواہ حلیم، ابراہیم اواہ تھے۔ اواہ کسے کہتے ہیں؟ تفاسیر کے اندر اس کے مختلف معنی ہیں۔ ایک اس کا معنی جو دعا کرتے وقت
اللہ سے مانگتے وقت آہ کی سسکیاں بھرے، روئے، یا اواہ کہتے ہیں اللہ کے سامنے رونے والا، گر گڑانے والا، عاجزی اختیار کرنے والا، اور بعض کہتے ہیں اواہ اسے کہتے ہیں جو گناہ کرے اور ساتھ ہی توبہ کر لے، سچی توبہ کرے، اگر چھپ کر گناہ ہوا تو چھپ کر توبہ بھی کر لی۔ اور اسی طرح اواہ کہتے ہیں رحم دل، نرم دل آدمی، مشفق انسان، اس کے لیے اواہ کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ حلیم بردبار۔ ابو میسرہ کہتے ہیں اواہ کا معنی الرحیم، رحم کرنے والا، حبشی زبان کے اندر۔ امام بخاری کہتے ہیں ہمیں بیان کیا محمد بن کثیر نے، وہ کہتے ہیں ہمیں خبر دی سفیان نے، وہ کہتے ہیں ہمیں بیان کیا مغیرہ بن نعمان نے، وہ کہتے ہیں مجھے بیان کیا سعید بن جبیر نے ابن عباس رضی اللہ عنہما سے، واللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ نے فرمایا انکم تحشرون حفاتا عراتا غرلا، یقیناً تم قیامت کے دن ننگے پاؤں، ننگے بدن اور بغیر ختنوں کے اٹھائے جاؤ گے۔ ثم قرأ، پھر آپ نے قرآن مجید کی اس آیت کو پڑھا، کما بدأنا اول خلق نعید، جس طرح ہم نے تم کو پیدا کیا پہلی دفعہ ہم تم کو لٹائیں گے۔ وعدن علینا، یہ ہم پر وعدہ ہے، انا کننا فاعلین، یقیناً ہم کرنے والے ہیں۔ وَأَوَّلُ مَن يُكْسَى يَوْمَ الْقِيَامَةِ ابراہیم، سب سے پہلے جس کو قیامت کے دن لباس پہنایا جائے گا وہ ابراہیم ہے۔ وَإِنَّ أُنَاسًا مِّنْ أَصْحَابِ يُؤْخَذُ بِهِمْ ذَاتَ الْيَمِينِ، اور بے شک کچھ لوگ ایسے، ذات الشمال، کچھ لوگ ایسے ہوں گے ان کو بائی جانبوں سے پکڑ لیا جائے گا۔ فَأَقُولُ، میں کہوں گا اصحابی اصحابی، یہ لوگ میرے ساتھی ہیں، میرے ساتھی ہیں۔ فَيُقَالُ إِنَّهُمْ لَن يَزَالُوا مُرْتَدِّينَ عَلَىٰ أَعْقَابِهِمْ مُنْذُ فَارَقْتَهُمْ، یقیناً یہ وہ لوگ ہیں جو اپنی ایڑیوں کے بل مرتد ہی رہے جب سے آپ نے ان کو چھوڑا۔ فَأَقُولُ، پس میں کہوں گا کما قال العبد الصالح، جس طرح نیک بندے نے کہا، وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَا دُمْتُ فِيهِمْ إِلَىٰ قَوْلِهِ الْحَكِيمِ، اور میں ان کے درمیان گواہ رہا جب تک تو میں ان کے اندر رہا۔ یہ پوری آیت۔ اس حدیث مبارک میں آپ نے 2 سے 3 باتوں کا ذکر کیا۔ پہلی بات کہ قیامت کے دن جو لوگ اٹھائے جائیں گے یہ ننگے ہوں گے، ننگے پاؤں ہوں گے، بغیر ختنوں کے ہوں گے، یعنی جس طرح ماؤں کے پیٹوں سے تم نکلے تھے اسی طرح تم قبروں سے نکل کے اللہ کی طرف جاؤ گے۔ لیکن فرق اتنا ہے، ماں کے پیٹ سے نکلے تھے تو کوئی طاقت نہیں تھی چلنے کی، جب قبروں سے نکلو گے تو چلنے کی طاقت ہوگی اور جاؤ گے تم حشر کی طرف۔ پہلی بات تو یہاں پر انسان کو سوچنا چاہیے کہ حرام کا زیب تن کیا جانے والا کپڑا یہ بدن پہ رہنا تو ہے نہیں، ننگا تو ہو ہی جانا ہے، تو اس لیے انسان کو چاہیے کہ وہ اپنے بدن پر حلال کے کپڑے پہنے، کسی کے ساتھ ظلم کر کے لباس نہ پہنے۔ عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں اللہ کے رسول کیا لوگ ایک دوسرے کی طرف دیکھیں گے نہیں؟ یہ میں وضاحت کر رہا ہوں، مطلب مرد عورتیں ہوں گی، کیا وہ ایک دوسرے کی طرف دیکھیں گے نہیں؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ معاملہ بڑا سخت ہوگا، معاملہ بڑا سخت ہوگا، کسی کو یہ فکر کہاں کہ وہ کسی کی طرف دیکھ سکے۔ بندے کو پریشانی ہو تو بندہ اپنے گھر والوں کے ساتھ بھی صحیح طریقے سے بات نہیں کرتا، ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ کوئی شہوانی خیال نہیں آتا، کیوں؟ بندے کو سخت دماغی طور پر کوفت اور پریشانی ہوتی ہے، اس کا ذہن ہی کسی اور پریشانی کی طرف ہے۔ تو جب قیامت کا منظر ہوگا، آپ نے فرمایا عائشہ معاملہ بڑا سخت ہوگا، کسی کو اتنی فرصت اور خیال کہاں کہ وہ یہ سوچے کہ میں اس کی طرف دیکھوں یہ کیسا ہے، ہر کوئی اپنے سوچ کے اندر ڈوبا ہوگا۔ پھر دوسری بات آپ نے یہ بیان فرمائی کہ سب سے پہلے لباس جس کو پہنایا جائے گا وہ ابراہیم ہوں گے۔ اس کی توجیہ اہل علم یہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کی خاطر سب سے پہلے جس کو ننگا کیا گیا تھا وہ ابراہیم تھے۔ ابراہیم علیہ السلام کو جب انہوں نے آگ میں پھینکنا تھا تو ان کے کپڑے اتارے تھے، کپڑے اتار کے ان کو رسیوں سے باندھا گیا تھا، اور باندھ کر ان کو جو ہے وہ منجنیق بندوق کے ذریعے ان کو آگ کے اندر پھینکا گیا تھا، کیونکہ آگ اتنی زیادہ تھی کہ اس کے قریب جا کر کوئی ابراہیم کو دھکا دے ہی نہیں سکتا تھا، جو قریب جاتا اس کو اتنی تکلیف ہوتی جتنی ابراہیم کو ہوتی۔ انہوں نے منجنیق کا اہتمام کیا تھا کہ دور سے رکھ کے توپ کے گولے کی طرح ایسے پھینکو، یہ اس کے اندر جا کر کے۔ تو یہ
سب سے پہلے اللہ کے لیے لباس ابراہیم کا اتارا گیا، اللہ نے سب سے پہلے لباس ابراہیم کو پہنایا۔ جزوی طور پر فضیلت کلی فضیلت پر دلالت نہیں کرتا، مطلب ایک مسئلے کے اندر اگر کسی نبی کو ایسا اعزاز مل جائے جو کسی دوسرے نبی کے پاس نہ ہو تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ سب سے افضل ہو گیا۔ ابراہیم علیہ السلام جد الانبیاء ہیں، امام الانبیاء ہیں، اللہ کے خلیل ہیں، عظیم نبی ہیں، لیکن سب سے پہلے لباس پہنائے جانے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ آخر الزماں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی افضل ہو گئے، بلکہ آپ ہی افضل ہے، لیکن یہ جزوی فضیلت ہے، جزوی طور پر آپ کا جس طرح کہ موسیٰ علیہ السلام پر بے ہوشی نہیں آئے گی۔ حدیث کے اندر آتا ہے جب میں جاگوں گا تو میں دیکھوں گا کہ موسیٰ اللہ کے عرش کے پائے کو پکڑے ہوں گے اور ان کے اوپر کوئی بے ہوشی نہیں آئی ہوگی۔ اسی طرح سب سے پہلے لباس ابراہیم علیہ السلام کو پہنایا جائے گا۔ اور آپ نے فرمایا وَأَنَّ أُنَاسًا مِّنْ أَصْحَابِي، تیسری بات یہ ہے کہ کچھ لوگوں کو میرے ساتھیوں میں سے پکڑا جائے گا بائیں جانب سے، میں کہوں گا یہ میرے ساتھی ہیں، کہا جائے گا کہ آپ کو نہیں پتا آپ کے بعد یہ مرتد ہو گئے تھے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ لوگ کون ہیں؟ حدیث سے تو نہیں بتلایا، اب حدیث سے نہیں بتلایا اور اس کے بعد کوئی بندہ اس کی تعیین کرے کہ جی نعوذ باللہ اس سے فلاں 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 مراد ہے، تو یہ تو ایک جرت ہے، یہ تہمت بازی ہے۔ ہم یہ کہیں گے کہ یہ کوئی لوگ تھے، کون تھے؟ ممکن ہے یہ مرتدین زکوٰۃ میں سے ہوں جو زکوٰۃ کے مسئلے پر مرتد ہو گئے تھے، یا اس سے ممکن ہے وہ مراد ہوں کہ جو بظاہر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں تو دین پر قائم رہے، جیسے آپ فوت ہوئے یہ مرتد ہو گئے، واپس دین پر پلٹ گئے، یہ وہ لوگ مراد ہوں۔ اب ہمیں اسلام نے اس کی تعیین نہیں کر کے دی کہ اس سے کون لوگ مراد ہیں۔ کچھ کالے چہروں والے اور گندے سینوں والے اگر اٹھ کر یہ کہیں کہ جی اس سے نبی کے سارے صحابہ مراد ہیں سوائے اہل بیت کے یا سوائے 5 کے، تو ہم کہیں گے کہ اور دلیل اس حدیث کو بنائیں۔ ہم کہتے ہیں کہ تم نعوذ باللہ من ذالک اہل بیت کو کس دلیل پر خارج کرتے؟ اس میں تو یہ ہے میرے ساتھی، تو ساتھیوں میں تو اہل بیت بھی شامل ہے، پھر نہیں جی وہ یہاں پر مراد نہیں ہے۔ جب وہ یہاں پر مراد نہیں ہے تو تم کچھ صحابہ کا نام لے کر کہتے ہو کہ یہ پھر گئے تھے، یہ کیسے مراد ہو سکتا ہے؟ صرف اس لیے کہ تمہیں وہ پسند نہیں ہے؟ اس لیے اس بات کا اس کے اہل علم نے بہت سارے جواب دیے، انشاءاللہ یہ حدیث دوبارہ آگے آئے گی، وہاں پر ہم تفصیلی بات کریں گے، لیکن یہاں پر ایک نقطہ ذہن میں رکھیے، جن نبی کے ساتھی تھے، اچھا کون تھے؟ فلاں تھا، دلیل پر رہیے ہمیشہ، جب تک آپ دلیل پکڑتے رہیں گے نا آپ آسان رہیں گے۔ جب آپ دلیل کو چھوڑ کے شخصیت کو دیکھنا شروع کر دیں گے پھر آپ پھسل جائیں گے۔ آپ اسے کہیں دلیل، حدیث نے تو وضاحت نہیں کی کون مراد ہے، تو جس چیز کو اللہ نے مبہم رکھا ہے، اس کے نبی نے مبہم رکھا ہے، میں اس کو متعین کیسے کر سکتا ہوں؟ تو اس لیے یہ کون لوگ ہوں گے یہ میرا اللہ بہتر جانتا ہے، لیکن ہمارا یہ یقین ہے کہ جتنے بھی آپ کے صحابہ عشرہ مبشرہ، بدری، بیت رضوان والے، المہاجرون السابقون الاولون من المہاجرین والانصار، انصار و مہاجرین میں سے جو سابقین تھے، اور اس کے علاوہ جس کو آپ نے جنت کی پیشین گوئی کی، یہ سب کے سب پکے جنتی ہیں، ان میں سے کوئی دین سے نہیں نکلا۔ یہ کون لوگ مراد ہیں؟ اس سے بدوی مراد ہیں، اس سے مرتدین زکوٰۃ مراد ہے، اس سے منافقین مراد ہیں، یہ اللہ بہتر جانتا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ جب مجھے یہ کہا جائے گا کہ آپ کو نہیں پتا کہ آپ کے بعد انہوں نے کیا کیا، تو پھر میں کہوں گا اللہ جب تک میں ان کے درمیان تھا میں گواہ تھا، جب تو نے مجھے فوت کر دیا پھر تو ہی بہتر جانتا ہے انہوں نے کیا کیا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے یہ جو لوگ کہتے ہیں کہ امت کے اعمال نبی پر پیش کیے جاتے ہیں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم امت کے اعمال دیکھ کر خوش ہوتے ہیں اور برے عمل دیکھ کر ناراض ہوتے ہیں، یہ بات جھوٹی ہے۔ اگر آپ پر اعمال پیش کیے جاتے ہوتے تو آپ یہ کیوں کہتے ہو میرے ساتھیوں کو کیوں لے کر جا رہے ہو؟ آپ کو تو پتہ ہوتا اعمال پیش کیے گئے ہیں آپ کے اوپر۔ اور دوسری بات یہ کہ آپ حاضر ناظر نہیں ہیں، آپ علم غیب نہیں جانتے۔ اگر یہ چیزیں آپ کے پاس ہوتی تو آپ کو یہ کہنے کی ضرورت کیا تھی کہ میرے ساتھی کدھر لے کر جا رہے ہو؟ عقائد قرآن سے لیجئے، عقائد حدیث سے لیجئے۔ اللہ تعالی ہمیں غلو سے پاک عقائد اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم ربنا و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ حدیث نمبر 3349۔